اب ہم بطور اہل سنت والجماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی خدمت کے لیے صدیقیت کا راستہ اپنانا ہوگا، فاروقیت کا راستہ اپنانا ہوگا، عثمانیت کا راستہ اپنانا ہوگا، اور حیدری کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ اپنانا ہوگا۔ اگر آتا ہے وقت جہاد کا تو ہمارے تلوار حضرت علی کی تلوار بننا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آج کے زمانے میں جہاد کی نام دہشت گردی کا دوسرا نام بن جاتا ہے، جہاد کا نام گمراہی کا نام بن جاتا ہے، خوف کا نام بن جاتا ہے۔ خصوص بالخصوص ہماری اہل سنت میں خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی سے پہلے تو کسی کے منہ پر جہاد کا لفظ آنا بھی عیب ہی سمجھا جاتا تھا۔ ایسا حالت نہیں ہو، حالت یہ ہے کہ اگر ضرورت جہاد کا ہے تو اہل سنت والجماعت بطور مجاہد کھڑے ہو جائے۔ اگر میدان کارزار میں کھڑا ہونا ہے اور شہادت کا وقت کی ضرورت ہوتا ہے، خون بہانے کا ضرورت ہوتا ہے، خون دینے کا ضرورت ہوتا ہے، اسلام پر قربان ہونے کا ضرورت ہوتا ہے، تو آجو اہل بیت کا 10 محرم کی دن کو یاد رکھو اور حضرت حسین یا 72 اہل بیت کی شہادت کا راستہ اپنا دو۔ صحابہ کرام سے سیکھو، اہل سنت والجماعت کے لیے چاہیے اہل بیت سے سیکھو۔ ضرورت علم کا ہے تو ابن عباس بن جاؤ، ضرورت علم کا ہے تو ابن مسعود بن جاؤ، ضرورت علم کا ہے تو زید بن ثابت بن جاؤ، ضرورت تلوار کا ہے تو خالد بن ولید بن جاؤ، اگر ضرورت حق کی گفتار کا ہے تو عمر فاروق بن جاؤ، اگر ضرورت صداقت کی ہے اس دین کے لیے تو تم ابو بکر صدیق بن جاؤ۔ یہ آپ کے سلف ہے، تم اس کا بہترین خلف بن جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ضرورت کارزار میدان کا آ گیا تو ہم اندر چھپ گئے، اگر ضرورت صدیقیت کا آ گیا تو ہم اپنے بستروں میں گھس گئے، اگر ضرورت حق بات کہنے کا آ گیا تو ہم اپنے کمروں کے اندر چلے گئے۔ یہ راستہ پھر دین کی خدمت کا نہیں ہے، یہ راستہ پھر صدیقیت کا نہیں ہے، یہ راستہ پھر اہل سنت کا نہیں ہے۔ ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے اہل سنت ابھی تک جاگے نہیں ہے، ابھی تک سو رہے ہیں۔ ہم محبت کے رسول کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کا معیار ہم خود اپنی طور پر بناتا ہے۔ نہیں، محبت کے رسول کا معیار تم نہ بناؤ، محبت کے رسول کے لیے معیار صحابہ کرام سے لے لو کہ جب بھی محبت کا بات آ گیا اس طرح یقین کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر۔ جیسا کارزار میدان میں جہاد میں ایک صحابی آتا ہے، ہاتھ میں کھجور پکڑا ہوا ہے، بھوک لگا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی اگر اس میدان جنگ میں داخل ہو جاؤ اور ادھر مجھے شہادت مل جائے تو یہ کھجور کے بغیر کے بدلے میں جنت کا کھجور کھا سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے تم کھا سکتے ہو۔ اس کھجور کو زمین پر ٹپک دے دیا اور میدان جنگ میں داخل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابھی جنت کا کھجور کھا رہا ہے۔ یقین اگر اس طرح کا محکم ہے تو پھر تو بات بنتی ہے۔ یا یہ ہے کہ ایک صحابیہ ہے، صبح کی نماز کے بعد گھر سے نکل چکی ہے، اس کے بچے مسجد نبوی شریف سے آ رہے ہیں اور بچوں سے پوچھ رہا ہے کیا کوئی نیا حکم شریعت نافذ ہے؟ اس نے کہا ہاں امی، آج پردے کا حکم نازل ہوا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ گھروں میں بیٹھ جاؤ اور جاہلیت کی وقت کا وہ عادات نہ اپنا دو۔ وہ امی سن رہی ہے، اسی جگہ پر گلی میں بیٹھ رہا ہے، اپنی چہرے کو ہاتھوں سے چھپا رہی ہے اور بچوں کو حکم دے رہا ہے جاؤ گھر سے دوپٹہ لے کے آ جاؤ، میرے سر پر ڈالو تاکہ ایک لمحہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین سے بغاوت میں نہ گزر جائے۔ ہمارے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع نہیں کر رہا ہے، متابعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں اپنا رہا ہے۔ حب صحابہ اپناؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قول اس تک پہنچ گیا تو اسی لمحے 100% عمل کرنا تھا۔ اگر جس چیز پر عمل پورا نہیں ہوتا تو اس میں تقصیر اپنی طرف راجع ہوتا تھا۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محور محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنائیں گے، لیکن اگر سر کی قربانی کا وقت آ جائے تو اس میں حسینی بن جا۔ اگر وقت عدالت آ گیا تو عمری بن جاؤ۔ اگر وقت آ گیا یہ کہ اپنی مال خدا کے راستے میں خرچ کرو تو اس وقت میں عثمانی غنی کو اپنی آئیڈل بنا دو۔ اگر وقت صدیقیت آ گیا، اگر سچ بولنے کا وقت آ گیا، یا یہ کہ ایک دشمن نے
ابو بکر صدیق کو کہا کہ آپ کا یار کہتا ہے کہ میں ایک رات میں 7 آسمانوں سے اوپر چلا گیا ہوں، بیت المقدس تک جا چکا ہوں، معراج پر جا چکا ہوں، خدا کا ملاقات کر دیا ہے۔ اب یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ کہنے والا کون ہے، بتانے والا کون ہے، اتنا بولا اگر اس نے کہا ہے تو پھر اس نے سچ ہی کہا ہے، اگر اس نے کہا ہے تو پھر سچ کہا ہے۔ اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ایک عوام الناس کے سامنے بھی کسی حدیث کو بیان کرتا ہے، کہتے پتہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث قوی ہے، حدیث کی راوی کون ہے، اس میں کون ہوتا ہے۔ آج کل عوام بھی اس باتوں تک آ گیا۔ ایک بات اتنا پوچھ رہا ہو، اگر آپ کو کوئی آدمی کسی سنت کے بارے میں کوئی خلل پیش کر دے، کوئی دلیل کہے، اتنا اس سے پوچھو کہ کیا یہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں موجود تھا یا نہیں موجود تھا۔ اگر وہ کہے کہ رسول اللہ یہی کام کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر تو کسی دلیل کا ضرورت نہیں ہے، پھر تو دلیل کا ضرورت نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہے، بادشاہ وقت ہے، امیر المؤمنین ہے، مسجد نبوی کی دروازے پر بیٹھا ہے، ہاتھ میں ایک بوٹی گوشت کا اٹھا دیا ہے، وہ کھا رہا ہے۔ اب ہزاروں عالم کھڑے ہیں، صحابہ کرام کھڑے ہیں، کسی نے عرض کیا حضرت مسجد کی دروازے پر بیٹھ کر ہاتھ میں بوٹی پکڑ کر اس کو کھانے کا مقصد کیا ہے؟ امام امیر المؤمنین کیا فرما رہا ہے؟ آگے کوئی مقصد نہیں ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا کہ اسی جگہ پر بیٹھ کر وہ گوشت کا بوٹی کھا رہا تھا، میں تو وہی ادا پورا کر رہا ہوں۔ معیار محبت کا یہ ہونا چاہیے، معیار محبت کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ تک بات پہنچ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، فعل ہے یا رضا ہے، پھر تو دلیل کا ضرورت نہیں کسی اہل سنت کے لیے۔ لیکن یہ معیار کدھر سے لینا ہوگا؟ یہ معیار صرف صحابہ کرام سے لینا ہوگا، صرف صحابہ کرام سے لینا ہوگا۔ صحابہ کرام اعلیٰ ہے، اولیٰ ہے اس پر کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر فعل اور ہر سنت کو اپنایا تھا۔ ابھی اپنی طور پر نہیں بنائیں گے، اپنی سوچ پر نہیں بنائیں گے، کسی غیر کے راستے پر نہیں بنائیں گے، نہیں، ہمارا محبت ادھر ہی ہوگا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس صحابی کی پیچھے تم چلے گئے، یہ راستہ، یہ ہدایت ہے۔ اب ہمارے لیے آنکھوں پر قبول ہے، سر پر قبول ہے، یہ بات قبول ہے، جو بھی جس بھی صحابی کی بارے میں ایک ذرے کی برابر شبہے کا بات کرے، سمجھو عقیدہ اہل سنت اور محبت رسول سے وابستہ نہیں ہے۔ بس یہ رکھو یاد، اگر کسی نے اہل بیت کرام کے کسی ایک فرد پر بھی ایک ذرے کی برابر بہتان کیا، کوئی غلطی کا نسبت کیا، شبہے کا اظہار کر دیا، سمجھو خوارج کا فرقہ ہے، اہل سنت سے کوئی وابستگی نہیں ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے، اس کا اہل بیت ہے، محبت اس کا ہم پر لازم ہے۔ ہم سنی ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہے، ہمارا عقیدہ ہے اہل بیت کے لیے، ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام کے لیے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی پابند ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم عرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، جو میرے صحابہ کے بارے میں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، جو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے صرف اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابی سے بغض رکھتا ہے وہ صرف اس وجہ سے اس کے ذہن میں اور دل میں بغض ہے کہ اس کا بغض رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ کا بغض موجود ہو، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، تو ہمارے دلوں میں صحابہ کا محبت ہے، ہمارے دلوں میں اہل بیت کا محبت ہے۔ ہم معیار محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے لیں گے اور اہل بیت سے لیں گے۔ قربانی کا وقت آ گیا تو صحابہ کا ہاتھ بھی تیار ہے تلوار سے لینے کے لیے، اور سر تیار ہے کٹانے کے لیے، اور مال تیار ہے قربان کرنے کے لیے، اور جانے اولاد سب کچھ قربانی کے لیے تیار ہے۔ اہل بیت نے بھی ضرورت پڑا تو کربلا کے میدان میں شہادت کا عظیم جام لے لیا۔ یہ ضرورت تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خاطر اس نے اپنا دیا۔ ہمارے لیے دونوں مشعل راہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں طریقے اہل سنت والجماعت پر موت نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ۔
ہمہ جہت ہے اور اس کا احاطہ کسی عقل انسانی کے لیے ممکن نہیں ہے، تو صحابہ کرام کی قربانی اور خدمت کا سطح بھی